الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور کسی نبی نے اپنی امت کی اتنی سرپرستی نہیں فرمائی جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کو ایک مکمل زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کے اندر انسان کی ہر ضرورت کا خیال کیا گیا ہے، یعنی ہمارے نبی کی زندگی میں افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، یعنی نہ تو آپ کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں ایک طرف جھکاؤ ہے، بازوں پہ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ دوسری چیزیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی معتدل اور اتنی متوازن اور اتنی کامل اور مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر چیز کی رعایت فرمائی ہے، اس کا لحاظ کیا ہے اور اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں، ہمارے نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ جن مختلف مسائل سے پریشان ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمارے نبی کی دعاؤں میں ان سارے مسائل کا حل موجود ہے، لیکن امت مسلمہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ بہت سے مسائل میں گرفتار ہے اور بے سکونی کا شکار ہے۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے اس مسئلے کی وجہ سے بے سکونی، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں لیکن ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی بات ہوئی ان کی نیند ہی اڑ جاتی ہے، تھوڑی سی بات پہ ٹینشن، پریشان، بس خودکشی تک چلے جاتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے کہ بے سکونی ہے، پریشانی ہے اور بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ سے دوری کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور آپ کی بتائی ہوئی سنتوں سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں کہ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور سارے شیشے بند ہیں اور باہر دھواں دھار بارش بھی ہو رہی ہے اور طوفان بھی ہے۔ اب وہ طوفان دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، بارش دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا زوردار جھکڑ ہے، لیکن اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ اندر گاڑی میں بڑے مزے سے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن صرف باہر سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسائل باہر چل رہے ہیں۔ جب انسان کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو اور انسان کی زندگی اپنے نبی کے طریقے کے ساتھ مزین ہو تو باہر کے حالات اس کے اندر پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔
چنانچہ آپ دیکھیں گے جو اللہ والے ہیں، چاہے ان کی جیب میں 1 ٹکا بھی نہ ہو تو وہ آپ کو بے چین نظر نہیں آئیں گے، اور جن کا دل دنیا کے ساتھ چپکا ہوا ہے، دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تھوڑی سی بھی پریشانی آئے گی تو واویلا شروع کر دیں گے، ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں گے، اور ہائے شروع کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ بہت آسان چیزیں ہیں۔ اگر انسان اس کو یقین کے ساتھ اپنا لے تو بڑے بڑے مسائل کا اس میں حل ہے، بڑی بڑی پریشانیوں کا اس میں حل ہے، اور بڑی اس میں آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے وہ دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کی زبان اقدس سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں رد کر دے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کسی کے لیے دعا فرماتے تھے تو فرماتے ہی اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا تھا، فرماتے ہی اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی دعا مانگی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات اور نتائج ظاہر نہ کیے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، ہمارے نبی کی انہوں نے 10 برس خدمت کی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ انس کا مال بھی بڑھا دے، اولاد بھی بڑھا دے۔ ایک جملہ فرما دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں 120 بچے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں۔ اتنی لمبی ان کی عمر ہوئی کہ 120 بچے تو ان کے سامنے فوت ہوئے، پوتے پڑ پوتے اس کے علاوہ ہیں۔ یہ آقا کی دعا کے ایک جملے کا اثر تھا کہ 120 بچے اللہ نے ان کو دیے، اور پوتے پڑ پوتے اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن چھوٹے سے تھے، بچے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس گھر میں آتے تھے تو ان کی جو خالہ تھیں وہ ہمارے نبی کی اہلیہ تھیں، تو ہمارے نبی ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ہمارے نبی ان کے خالو بھی تھے۔ حضرت خالو، آپ علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہما کی خالہ تھیں۔ تو وہ ایک دفعہ کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے گھر میں آ کے رات ٹھہرا اور میں آپ کے قریب ہی سو گیا۔ جب آپ علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے تو میری بھی آنکھ کھل گئی۔ تو جب آپ علیہ السلام پیشاب کرنے تشریف لے گئے تو میں نے پیچھے سے جلدی سے پانی کا لوٹا بھر لیا، آپ کا مسواک تیار کر لیا، اور جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور پانی کا لوٹا وضو کے لیے تیار ہے، مسواک تیار ہے، تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ چھوٹے بچے نے بڑا سمجھداری کا کام کیا ہے، مصلی بچھا لیا اور پانی کا لوٹا بھر کے رکھ لیا وضو کے لیے، بڑا سمجھدار بچہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب یہ خدمت دیکھی تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو تفسیر کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ چنانچہ یہ چھوٹے سے بچے تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا علم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ بڑے بڑے صحابہ بھی مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ حضرت عمر اتنے بڑے آدمی اپنے دور خلافت میں ان کو آگے بٹھاتے تھے، جہاں کہیں دوسرے خاموش ہو جاتے تھے تو حضرت عبداللہ سے پوچھتے ہاں عبداللہ تم بتاؤ کیا کہتے ہو، اور جو یہ بات فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو لگتی تھی، اور حضرت عمر ان کو بڑی ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو علم دیا کہ وہ رئیس المفسرین بن گئے۔ کیا بن گئے؟ رئیس المفسرین بن گئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ تو ہمارے نبی کی مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں
اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی کی جو تعلیم کردہ دعائیں ہیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً موقع موقع کی جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے، اپنی عورتوں کو یاد کرانا چاہیے، خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی دعا ہے، ہمارے نبی کی ساری زندگی دعا ہے۔ اب ہر موقع پہ دعا کرتے تھے، کھانا کھانے بیٹھتے تو دعا، لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے تھے تو دعا، پانی کا گھونٹ پیتے تھے تو دعا، کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے تو دعا، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا، مسجد میں بیٹھ رہے ہیں دعا، مسجد سے نکل رہے ہیں دعا، سواری پہ پاؤں رکھ رہے ہیں دعا، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں دعا، سواری سے اتر رہے ہیں دعا، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں دعا، غسل خانے میں داخل ہو رہے ہیں دعا، غسل کر کے نکل رہے ہیں دعا، کپڑے اتار رہے ہیں تو دعا، کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا، نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا، اپنا کھانا کھا رہے ہیں تو دعا، کسی نے دعوت کی ضیافت کی تو دعا۔ ہر وقت آپ کا دعاؤں میں صرف ہوتا تھا۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا خصوصی طور پر حفاظت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حفاظت کے ساتھ۔ اگر انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، آدھی سطر کی دعا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے یہ دعا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھ لی، لم یضرہ شیء حتی یمسی، جب تک شام نہ ہو جائے تب تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو ایک بچھو نے ڈس لیا، ایک بچھو نے ڈس لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے اعوذ بکلمات اللہ التامات والی دعا پڑھی ہوتی تو بچھو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر اس نے پڑھی ہوتی تو نقصان نہ ہوتا، نہیں پڑھی تھی اس لیے نقصان ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی صبح شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ یہ دعا، جو آدمی 3 دفعہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناگہانی آفتوں سے بچائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو آدمی 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام یہ دعا پڑھے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی ساری مرادیں پوری کر دیں گے، سارے کام اس کے سیدھے کر دیں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اگرچہ وہ دل کے یقین کے ساتھ نہ پڑھے تب بھی، جھوٹے دل کے ساتھ بھی پڑھے نا، کمزور ایمان اور یقین کے ساتھ بھی پڑھے تب بھی ان دعا کا اثر ظاہر ضرور ہوگا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، پڑھنے میں چھوٹی چھوٹی ہیں اور ان کے کتنے فوائد ہیں۔ عام طور پر عورتیں بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتی، کپڑے بدلتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے اس دعا کا اہتمام نہیں کرتی، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ان پہ شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، ان پہ جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں، یا تو جنات کا اثر ہو جاتا ہے یا جنات کی نظر لگ جاتی ہے۔ جنات کی نظر بھی لگتی ہے، جب جن کسی انسان کو دیکھتا ہے اور وہ انسان اسے اچھا لگتا ہے تو جن ماشاءاللہ تو کہے گا نہیں، عام طور پہ جن تو ماشاءاللہ نہیں کہتے نا، عام طور پہ تو جن شریر ہوتے ہیں، شریف جن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب اس نے ماشاءاللہ کہا نہیں تو نظر لگ گئی۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے جس کی نظر لگ جائے اس کو غسل یا وضو کراؤ اور اس کے استعمال شدہ پانی کو اس کے جسم پہ ڈالو تو اس کی نظر اتر جائے گی۔ اب جن کی نظر لگی ہے تو جن کو کون غسل کرائے، کون وضو کرائے بھائی؟
لہذا پریشان۔ تو عام طور سے عورتیں اس کا اہتمام نہیں کرتی، اس لیے وہ گرفتار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو انسان یہ دعا پڑھ لے تو اس کا جسم جنات کو نظر ہی نہیں آئے گا، اس کا جو سطر ہے وہ جنات کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ بھائی دیکھیں نا، کپڑے پہنے ہوئے تو کپڑوں کے اندر سے جسم نظر آ رہا ہے، تو کپڑوں کی وجہ سے جسم کون چھپاتا ہے؟ اللہ چھپاتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کپڑوں میں سے بھی نظر آئے۔ آپ دیکھیں قبر میں جو قبر والا ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس جو باہر آتا ہے نا، سلام پڑھنے آتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے آتا ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون آیا ہے، اس کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان قبر پہ جاتا ہے، کسی کی قبر پہ جاتا ہے، تو قبر والا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون آیا، اس کو پہچانتا ہے کہ کون آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر والا اس کو پہچانتا ہے کہ کون آیا ہے۔ تو جو اتنے منو مٹی کے اندر سے دکھا دیتا ہے، وہ ان کپڑوں میں سے بھی تو دکھا دیتا ہے نا، دکھا سکتا ہے نا، لیکن نہیں دکھاتا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دعا ہے، اگر انسان وہ دعا پڑھ لے تو اس کا ننگا جسم جنات کو نظر ہی نہیں آتا۔ اور وہ دعا بہت آسان ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بس اتنی سی بات۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے، ننگا ہونے سے پہلے اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اس کو جنات اس کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، آسان ہے نا؟ جب بیت الخلاء میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ نر جنات سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور مادہ جنات سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ بیت الخلاء میں یہ دعا پڑھ کے داخل ہو جائے، غسل خانے میں یہ دعا پڑھ کے داخل ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اب اس کو نہ جنات نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اس پہ جادو اثر کرے گا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی صبح اور شام ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لے، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد کلہ للہ، اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشیطان وشرکہ، ایک دفعہ صبح پڑھ لے، ایک دفعہ شام پڑھ لے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے کوئی جادوگر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگر بھی اگر اس پہ جادو کرنا چاہے گا تو اس کا جادو اس پڑھنے والے پہ چلے گا ہی نہیں۔ صبح پڑھ لے اصبحنا و اصبح الملک للہ، اور شام کو پڑھے امسینا و امسی الملک للہ، باقی دعا وہی ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے جب آدمی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا، اس کھانے میں برکت آ جائے گی، اس کھانے میں برکت آ جائے گی۔ ایک دفعہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے دعا نہیں پڑھی، اور پھر اس کو یاد آیا تو اس نے دعا پڑھی بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب یہ دعا پڑھ کے وہ کھانے لگا تو آپ علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا اس نے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی نا تو شیطان کھا رہا تھا، اب جب اس نے اول و آخر پڑھ لیا نا تو شیطان کر رہا ہے، الٹیاں کر رہا ہے، اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ کھانا کھا لیں کہیں الحمدللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا کھلایا۔ کتنے ہیں جنہیں کھانا نصیب نہیں ہے، کتنے ہیں جنہیں کھانا نصیب نہیں ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی یہ دعا پڑھ لے نا، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، جو آدمی یہ دعا کھانے کے بعد پڑھ لے اس سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا، حساب ہی نہیں ہوگا، کھانے کا حساب ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن سے۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اپنے نبی کی مسنون دعائیں یاد کریں گے
اور ہر موقع کی جو ہمارے نبی کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں اس کو خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنی عورتوں کو بھی سکھائیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس کے لیے چھوٹی سی کتاب ملتی ہے مسنون دعائیں، رائے سے چھپتی ہے مسنون دعائیں، اور ہماری جو توشہ سالک ہے نا اس میں بھی ہم نے موقع کی جتنی دعائیں ہیں جو عام طور سے پڑھی جاتی ہیں وہ ساری اس میں درج کی ہیں۔ تو آپ سارے بھائی نیت کریں انشاءاللہ ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یار اب تو میری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب کہاں دماغ کام کرے گا، نہیں، آپ کوشش کریں۔ یاد نہیں کر سکتے تو کتاب پاس رکھ لیں، گاڑی میں چڑھنے لگیں تو کتاب کھول لیں، بیت الخلاء میں جانے لگیں تو کتاب کھول کے پہلے پڑھیں، کتاب باہر رکھیں، اب جائیں پیشاب کرنے، کھانا کھانے لگیں تو کتاب کھول لیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا بھائی، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اگر ہمارے بچے ان باتوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی، عورتیں کریں گی عورتوں کی حفاظت ہوگی، ہم پڑھیں گے ہماری حفاظت ہوگی۔ ایک دعا ہے جو آدمی صبح شام پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ذات کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے گھر بار کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے ساتھ وہ مشہور ہے۔ حضرت ابو درداء کے پڑوس میں ایک گھر میں آگ لگ گئی، تو لوگوں نے آ کے کہا ابو درداء آپ کے پڑوس میں آگ لگ گئی ہے، آپ کے گھر کو بھی نہ پہنچ جائے؟ کہا نہیں میرے گھر کو نہیں لگ سکتی آگ۔ ایک اور آیا، کہا ابو درداء آگ بڑی زوردار ہے، میرے گھر کو نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ ایک اور آیا، کہا جی بس اب تو گیا آپ کا گھر، میرے گھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ چوتھا آیا کہ جی آس پاس کے دوسرے تو جل گئے لیکن آگ جب آپ کے گھر کے پاس پہنچی تو بجھ گئی۔ فرمایا مجھے پہلے یقین تھا۔ تو ساتھوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک دعا مجھے آقا نے یاد کرائی تھی، وہ میں نے پڑھ رکھی ہے، اس دعا کے پڑھنے کے بعد نقصان نہیں ہوتا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اتنی سی دعا ہے اور گارنٹی کے ساتھ حفاظت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے مسنون اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں یاد کریں گے نا انشاءاللہ، آج سے یاد کر لیں، روزانہ ایک دعا بھی یاد کر لیں تو مہینے میں 30 دعائیں، سال میں 360 دعائیں۔ روزانہ ایک یاد نہ کریں تو 2 دن میں ایک دعا، 2 دن میں بھی یاد نہ کر سکے تو 1 ہفتے میں ایک دعا، اگر دماغ بالکل کمزور ہے تو 1 ہفتے میں 1 دعا، مہینے میں 4 دعائیں اور سال میں 52 دعائیں، 2 سالوں میں 104 دعائیں۔ کتنی دعائیں بن جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔